بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، ایسا مہینہ جس کے نام میں ہی برکت ہے، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا مہینہ، ایسا مہینہ جس کا نام ہی رکھا گیا ہے رمضان. رمض کہتے ہیں جب دھوپ تیز ہو اور اس کی جو گرمی ہے، سورج کی جو تپش ہے، وہ ایسی ہو کہ آدمی اس کو برداشت نہ کر سکے. معمولی چیزیں، کمزور چیزیں اس آگ میں، اس گرمی کی شدت میں جل جائیں. اس درجے کی گرمی، اس درجے کی حرارت، اس درجے کی تپش، اس کو کہتے ہیں رمض. تو اسی سے نام رکھا گیا رمضان، یعنی وہ مہینہ جو ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ہماری خواہشات کو جلا دیتا ہے. دو الگ الگ چیزیں، ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ہماری خواہشات کو جلا دیتا ہے. جو شخص صحیح معنی میں روزہ رکھے، جو شخص اپنے پیٹ کو بھی روزے سے رکھے، اپنی زبان کو بھی روزے سے رکھے، اپنی آنکھوں اور کانوں کو بھی روزے سے رکھے. زبان کو روزے سے رکھنا، کسی کی غیبت نہ کرنا. ابھی رمضان کا مہینہ آگے بڑھے گا، بہت سی مرتبہ آپ محسوس کریں گے کہ پورے 8 گھنٹے تو میں دن میں سویا ہوں، سحری کھانے کے بعد پھر بھی روزہ لگ رہا ہے، پھر بھی بھوک کا احساس ہے، پیاس کا احساس ہے. تو آپ اپنا حساب لگانا کہ آپ نے فلاں وقت کس کس کی غیبت کی تھی، کس کس کی چغلی ہو رہی تھی جس میں آپ شریک ہوئے تھے. جب آدمی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، روزے کا احساس بڑھ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے. آپ کو اپنے کانوں کا روزہ رکھنا ہے کہ الٹی سیدھی باتیں سننی نہیں ہیں، لوگوں کی غیبتیں نہیں سننی ہیں، گانے بجانے نہیں سننے ہیں. اپنی آنکھوں کا روزہ رکھنا ہے، بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھنے ہیں، گناہ کی چیزیں نہیں دیکھنی ہیں. اور پیٹ کا روزہ رکھنا ہے کہ کچھ کھانا پینا تو ہے ہی نہیں، خواہشات پر قابو رکھنا ہے. جب روزہ اس درجے میں ہو تو آدمی کی خواہشات پر کنٹرول ہوتا ہے، آدمی کے گناہ کے جذبات دب جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کبھی نکاح کے معاملوں میں. آپ نے فرمایا جن نوجوانوں کو اللہ نے نکاح کی طاقت دی ہے، انہیں چاہیے وہ نکاح کریں. اگر نہیں استطاعت ہے، نہیں خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو ان کے ذمے ہے کہ روزے رکھیں. اور آگے کیا کہا آپ نے؟ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، کہ جو روزہ ہے اس کی خواہشات کی کنٹرول کرنے کا ذریعہ بنے گا. تو آدمی کی جذبات، آدمی کی وہ خواہشات جو اس کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اگر روزہ صحیح معنی میں ہوگا وہ دب جاتے ہیں، وہ کنٹرول ہوتے ہیں. تو روزہ جلا دیتا ہے انسان کی خواہشات کو، روزہ جلا دیتا ہے انسان کے گناہوں کو. جو گناہ ہم نے سال بھر کیے ہیں، پورے سال، آپ جب جانتے ہیں کہ رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یا کہہ لیں سال جو اسلامی سال ہے، پورے سال میں کل دن ہوتے ہیں 360. انگریزی سال کے دن کچھ زیادہ ہیں، لیکن چاند کے لحاظ سے سال کے دن ہیں 360، اور 360 میں سے 30 ہو گئی ہے رمضان کے. تو ان کے علاوہ جو 330 دن ہیں، ان دنوں میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، اللہ ہر دن کے اندر جب بھوک کی شدت آتی ہے،
جب پیاس کی شدت آدمی محسوس کرتا ہے تو ایک آگ جلتی ہے اور وہ آگ آپ کے گناہوں کو جلا دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ تو ہر آنے والے دن کے ساتھ، ہر روزے کی صحیح معنی میں روزے ہونے کے ساتھ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی روزہ رکھے دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین ہو۔ اللہ ہمیں نیکی پر جو اجر دیتا ہے، اللہ ہمیں روزوں پر جو اجر دیتا ہے، وہ وعدہ اللہ کا برحق ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ اور میرے روزے میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کمزور بندہ ہوں، اللہ روزے دار سے محبت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی دے گا۔ دو چیزیں ذہن میں ہوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ روزے داروں کو جو اس نے وعدہ کیا ملتا ہے، لیکن میرے روزے میں اگر کمزوری ہوئی پھر بھی اللہ مجھے نواز دے گا، تو اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ کے وعدوں پر یقین بھی ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں روزے میں ہوں گی تو وہ روزہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کی راتوں میں عبادتیں کرے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، تو اس شخص کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرط یہی دو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو اور اللہ کی رحمت سے امید ہو۔ جہاں یہ دونوں چیزیں آئیں گی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ وعدہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ وعدہ رمضان کے نام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث اللہ کے رسول کی سن رکھی ہے، بہت مرتبہ سنی ہے، کہ جب آپ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، جبریل نے 3 بد دعائیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ رمضان گزرنے پر آدمی کی مغفرت نہ ہو، اس کو اللہ ہلاک اور برباد کرے، اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی لعنت ہے۔ تو لعنت کیوں آ رہی ہے؟ کیوں اللہ کی طرف سے بربادی کی بد دعا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ رمضان گزرنے پر مغفرت ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب تمہارے لیے مغفرت کا وقت کب آئے گا؟ تو رمضان آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے، رمضان آپ کو ایسا کر دیتا ہے جیسے آدمی پیدا ہوا تھا بغیر گناہوں کے، معصوم تھا۔ آپ کو اپنے اعمال کا حساب کرنا ہے، آپ کو خدا کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اس حاضری میں کیا پیش کریں گے، کیا لے کر کے جائیں گے، وہ چیز ذہن میں رکھ کر کے اب رمضان کو گزاریں۔ اب دیکھیں لوگوں کے جو حقوق معاف ہونے والے نہیں ہیں، لوگوں کے حقوق اللہ اس طرح کی نیکیوں سے معاف نہیں کرتا ہے، تو جو حقوق معاف ہونے والے نہیں ہیں وہ میں نے ادا کیے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں کے ساتھ جو رشتے خراب ہیں وہ میں نے جوڑے ہیں کہ نہیں؟ دل کے اندر جو کینہ، حقد، بغض، عداوت بھرا ہوا ہے وہ میں نے صاف کیا ہے کہ نہیں؟ جو معاملات خراب ہیں میں نے جا کر صلح صفائی کرائی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ چیزیں صحیح ہیں، اب آپ اللہ کے دربار میں روزے دار بن کر کے آتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں تیری قدر کروں گا۔ کیسے قدر کروں گا؟ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر کے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تب تک، اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ مستقل ایک فرشتہ اس کام کے لیے مقرر ہے کہ جو روزے سے ہے، اے اللہ تو اسے معاف فرما۔ آپ غور کر لیں، فلاں صاحب کو بلائیں اور بلا کر کے اتنا پڑھوا لیں گے، برکت آئے گی۔ فرشتے سے زیادہ پاکیزہ شخص کون ہے؟ اور اللہ نے مقرر اس لیے کیا ہے کہ روزے دار کے لیے وہ دعا کرنے والا ہے، تو پھر اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ روزے دار کو اللہ کی طرف سے ضمانت ملتی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کم سے کم ایک دعا اللہ اس کی ضرور قبول کرتا ہے۔ کیوں قبول کر رہا ہے؟ کیونکہ روزے دار سے اللہ محبت کرتا ہے۔
کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ اپنے آس پاس چھوٹے بچوں کو دیکھیں، ان بچوں کے بدن پر گندگی ہو، ایسے لباس میں ہیں کہ دیکھنے کے لائق نہیں ہیں، آپ ان بچوں کو دیکھیں گے، نفرت کریں گے، دور بھاگیں گے۔ لیکن وہی بچہ آپ کا ہے، مٹی کے اندر لوٹ کر کے آ رہا ہے، وہ بچہ کیچڑ میں لپٹ کر کے آ رہا ہے، ایک ماں اس کو اسی حالت میں اپنے سینے سے لگاتی ہے، کلیجے سے لگاتی ہے۔ فرق کہاں سے آیا؟ وہ بچہ میرا نہیں تھا، یہ بچہ میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول کی حدیث آپ نے سن رکھی ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یعنی روزے دار کی عبادت کو اللہ کہتا ہے میری عبادت ہے۔ کس درجے میں روزے دار کی عبادت اللہ کہتا ہے میری عبادت ہے، میرے لیے ہے؟ اس درجے میں کہ لخلوف فم الصائم، روزہ رکھنے کے وقت آدمی کا معدہ خالی ہے، اندر سے بخارات، اندر سے جو بھاپ، اندر سے جو گرمی نکلتی ہے، اس کی وجہ سے ایک بو محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ شام کے وقت جس آدمی کا منہ سونگھ سکتے ہیں، سونگھ کر کے دیکھیں، وہ بہت اچھی خوشبو نہیں ہوتی ہے، بہت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی وہ خوشبو، اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے کہ اس بندے کی وہ خوشبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بو سے نفرت آ رہی ہے، ہم بھاگتے ہیں، بچتے ہیں کہ بھئی دور ہو کے بات کریں، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ خوشبو انتہائی محبوب ہے۔ آپ ابھی تک صرف کہتے ہیں کہ اللہ ایک ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس حدیث پر غور کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ عام لوگ نفرت کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے مجھ کی خوشبو کیا ہے؟ میرے اس بندے کی منہ کی بو مجھے اس سے کئی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ روزے دار سے محبت کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس روزے دار کے لیے ایک الگ سے دروازہ ہوگا، جنت میں VIP گیٹ ہوگا، اس دروازے سے فلاں منتری صاحب جا رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے، کارڈ ہے تو دکھائیں، نہیں ہے تو دفع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس سے روزے دار داخل ہوں گے، اور ساتھ میں کیا کہا کہ روزے دار کے علاوہ کوئی بھی شخص اس دروازے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور آخر میں اس حدیث کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب سب روزے دار داخل ہو جائیں گے، یغلق الباب، اب دروازہ بند ہے، اس میں ان کے علاوہ کوئی داخل ہوا ہی نہیں، پورا VIP گیٹ ہے۔ یہ اعزاز ہوگا روزے داروں کے لیے، اللہ کی طرف سے ان کی عزت افزائی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ خود دے گا۔ یہ روایت بھی آپ نے سن رکھی ہے، لیکن اس روایت کے معنی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیے، سن کر کے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہر نیکی کا اجر مقرر ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے اس پر اتنا اجر ملے گا، رمضان میں فرض پڑھی ہے 70 فرضوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا، کسی نیکی پر بہت زیادہ ہوگا 700 گنا تک مل جائے گا، اس سے زیادہ بھی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن ہر نیکی کا اجر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے۔ چنانچہ جب قیامت کے دن حساب ہوگا، بندوں کی برائیاں اور نیکیاں وہاں تولی جائیں گی، اور ان سب کے اجر فرشتے بتائیں گے کہ اتنا ہے، اتنا ہے۔ ایک بندہ وہ تھا جس نے روزے رکھے تھے، اور روزے دار کو اللہ محبت کرتا ہے، لیکن اس روزے دار کے ساتھ میں ایسے گناہ جڑے ہوئے ہیں جو معاف نہیں ہو پا رہے، ایسے گناہ جڑے ہوئے ہیں جو اس کی نیکیوں پر بھاری پڑ رہے ہیں، ایسے گناہ جڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کے حقوق سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس تشریح کا مطلب غلط نہیں استعمال کرنا ہے کہ لوگوں کے حق کھا کھا کر کے بیٹھ جائیں، روزے داروں کی فہرست میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات سخت ہیں، لیکن اس حدیث کا مطلب جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ کچھ بندے وہ ہوں گے جن سے اللہ محبت کرے گا، ان کے روزے قبول اللہ نے کیے ہوں گے، کچھ لوگوں کے حقوق ان کے ذمے ہوں گے، ان لوگوں کو سفارش کی جائے گی بھائی معاف کر دو، وہ لوگ معاف نہیں کریں گے، اللہ ہمیں نیکی کی ضرورت ہے، ہم کیوں معاف کریں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اس بندے کے جو روزے کا حساب ہے وہ فرشتوں نے نہیں لکھا، میں لکھتا ہوں، میری طرف سے اس کے لیے لکھا جائے گا، اور وہ ثواب وہ نیکیاں کیا ہے؟ بلینک چیک ہے،
اس بندے کے جتنے حقوق لوگوں کے اس کے ذمے تھے ان سے زیادہ نیکی اور اجر اللہ اس کے لیے لکھ دے گا کہ ان کی نیکیوں میں ان کے گناہوں کا یا ان کے حقوق کا جو اس کو بدلہ دینا تھا وہ بدلہ بھی ادا ہو جائے گا اور باقی رہے گا کہ اللہ کہے گا جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ کس کو؟ روزے دار کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے ہونے کا مطلب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اجر کیا دوں گا، انا اجزی بھی، قیامت کے دن بدلہ میں دوں گا، اور میں دوں گا کا مطلب یہ ہے کیا دوں گا کسی کو پتہ نہیں ہے، قانون کیا ہے پتہ نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس سے کوئی حساب نہیں لے سکتا ہے۔ تو میرا بندہ ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ کر کے آیا ہے، روزہ میرے لیے تھا، روزہ خود سفارش کر رہا ہے کہ اے اللہ یہ میری وجہ سے بھوکا تھا، اس کو معاف فرما۔ اللہ کہے گا میرے لیے بھی بھوکا تھا، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اب آپ غور کریں، یہ نوازشیں اللہ کرتا ہے، یہ رحمتیں اللہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جو مجھے اپنا خدا مان چکے ہو، جن کے ایمان پر میں مہر لگاتا ہوں کہ ہاں یہ میرے اپنے ہیں، انہیں میں کہہ رہا ہوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آپ یہ کہیں میری طرف سے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہنے والا کچھ دباؤ بنا رہا ہے، پریشر بنا رہے ہیں، تمہارے اوپر یہ کام ہے، یہ کام کرو۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، کرنے والا اللہ ہے لیکن الفاظ نرم ہیں، تمہارے اوپر فرض ہیں، کیے گئے ہیں، تم سے پہلوں پر بھی کیے گئے تھے۔ ایک کام جو بھاری لگے، مشکل معلوم ہو، اور اس کام کو کرنے والے بہت سارے ہوں تو وہ مشکل بھی آسان لگتی ہے۔ جس مصیبت کو سب جھیل رہے ہوں اس میں مزہ آتا ہے، اور مصیبت ہو، تکلیف ہو، مشکل کام ہو، اور کرنے والا کوئی ایک ہو، باقی سب اس کو دیکھ رہے ہوں، تو اس کام کا بوجھ الگ ہوتا ہے، اور اس کام کو دیکھنے والوں کی نگاہوں کا بوجھ الگ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا روزے کا بوجھ اگر لگ رہا ہے تو سب رکھ رہے ہیں، اور جو نہیں رکھ رہا ہے اللہ کے عذاب کا حقدار ہے۔ روزہ فرض ہونے کے بعد، روزے کی طاقت ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ جو جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہوگا، قضا ہو جائے گی، گناہ اتر جائے گا، لیکن ایک روزے پر جو ثواب اور جو اجر اللہ دیتا وہ اجر اس کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بڑے عالم، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے جان بوجھ کر کے، ایک زنا کار اس سے ٹھیک ہے، ایک حرام خور اس سے ٹھیک ہے، غنیمت ہے، ایک شرابی اس سے غنیمت ہے، کس سے؟ جو جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اتنی نوازشیں کرے، اللہ اتنی محبت اور ہمدردی کا اعلان کرے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے سمندر بہا دیے جائیں، اللہ کی طرف سے جنتوں کو سنوارا جا رہا ہو، جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہوں، فرشتے مقرر کیے جا رہے ہوں، ہر طرف سے رحمتوں کا انتظام ہو، اور آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر روڈ پر رستے پر بیٹھ کر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ ہمیں کون دیکھنے والا ہے؟ ہمیں کون ٹوکنے والا ہے؟ کسی کو ٹوکنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے میں آپ کو کہوں کہ آپ روزہ رکھ لیں؟ مت رکھیں، ہرگز نہ رکھیں، اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، خود دیکھ لے گا، اور جب وہ پکڑ کرے گا تو پھر آپ جانے اور وہ جانے، ہمیں پتہ نہیں ہے پھر کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں اگر یہ آئے کون روکے گا؟ کوئی نہیں روکے گا، اللہ بھی نہیں روکے گا، وہ بھی کہے گا جو عیاشی کرنی ہے کر، آج جب دیکھوں گا۔ تو نیکیوں پر اجر بھی اللہ دیتا ہے، اور نیکیوں کے اندر کٹوتی کریں اور اس پر ڈھٹائی کے ساتھ جم جائیں، اڑ جائیں، ضد دکھائیں تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، قدر کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، اس لیے رکھنے ہیں کہ اللہ نے فرض کیے ہیں۔ اللہ کی قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں جو ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد وجہ مت ڈھونڈا کرو، اس میں کیا فائدہ ہے؟ روزہ آپ کی باڈی کے لیے ڈیٹاکسیفائی کا کام کرتا ہے، باڈی کو صاف کرتا ہے، گندگیوں کو نکالتا ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے اتنے وقت کھانا نہ کھایا کریں، فاقہ کریں،
تو اللہ نے تو آپ کو 30 دن دیے ہیں، لیکن اس لیے اگر روزہ رکھیں گے ثواب کدھر ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا حکم مان کر کے رکھو، میں نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے اس لیے رکھو، میں تمہیں بدلہ دوں گا، جسم کا فائدہ تمہارا ہے، اجر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھنا ہے، اس کے علاوہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، کم سے کم 1 مہینہ تو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے پینے کا صرف ٹائم بدلا ہے، کھانا پینا بند نہیں کیا ہے، روزی کم نہیں کی ہے۔ آپ ایک حدیث عام طور سے سنتے ہوں گے، رمضان کے شروع ہونے پر اللہ کے رسول نے بڑی تفصیل سے صحابہ کو کچھ باتیں سمجھائی تھی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، پورے دن بھوکا ہے لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ اور آپ اپنا حساب لگائیں، صرف ٹائم چینج ہوا ہے، صبح والا ابھی تک ہضم نہیں ہوا ہے اور شام والے کی تیاری چل رہی ہے۔ صبح والا اتنا کھایا ہے کہ فجر میں آتے ہوئے زور آ رہا ہے، شام والا اتنا کھاتے ہیں کہ مغرب گھر پہ ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو روزی گھٹاتا نہیں ہے اللہ، صرف وقت بدلنے کی بات کرتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا اس کو دے گا۔ اگر کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو دے گا اس کو دے گا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے حوض سے اللہ اس کو پانی پلائے گا اور اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ چھوٹا سا عمل ہے۔ ایک روایت میں آپ نے روزے کی جب ترغیب دلائی تو کہا کھجور کے ذریعے سے افطار کرا دو۔ تو آپ کی ذمہ داری اپنا روزہ رکھنا، آپ کی ذمہ داری اپنے روزے کو ضائع ہونے سے بچانا۔ جو شخص غیبتیں بھی کرے، روزہ بھی رکھے، اللہ کہتا ہے اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف بھوکا رہ رہا ہے اور کوئی کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو اپنے روزے کی حفاظت کرنی۔ روزہ آپ کو ہمدردی سکھاتا ہے۔ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے 3-4 بجے تک کہ جن لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں وہ کیسے گزارا کرتے ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں کھانے کو اچھا نظم نہیں ہے ان کے بچے کیسے تڑپتے ہوں گے۔ جب میں جوان 40-50 سال کی عمر میں بھوک کی شدت کو ایسے محسوس کر رہا ہوں تو ان کے بچوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو آپ کو یہ مہینہ ہمدردی سکھاتا ہے، اسی لیے اس کو شہر المواسات کہتے ہیں کہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری اپنے آس پاس کے لوگوں کی رعایت کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، اپنے بہن بھائیوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ اس نے مجھے آ کے بتایا نہیں، اس کا جرم نہیں ہے، آپ نے جا کر خبر نہیں لی، جرم آپ کا ہے۔ آپ کے گھروں میں طرح طرح کے پکوان ہیں اور آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے تڑپ رہے ہیں، 2 کھجور پر، 2 لقموں پر ان کی افطاری اور سحری ہو رہی ہے۔ اللہ قیامت کے دن آپ کو پوچھنے والا ہے، آپ کی پکڑ کرنے والا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے ضرورت مند لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے روزے کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کریں کہ اللہ خوش ہو کے کہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ اپنے گناہوں سے استغفار کریں، اللہ گناہ کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ رمضان کے آخر تک ڈھیروں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم بھی ان لوگوں میں نہیں ہیں تو پھر ہم کدھر ہیں؟ اللہ کے رسول جن چیزوں کی خاص طور سے ترغیب دیتے تھے ان میں سے ایک استغفار ہے۔ آپ کو رمضان میں کثرت سے استغفار کرنا ہے، آپ کو جہنم سے اپنی نجات کی دعائیں بار بار کرنی ہے، نہ جانے کس گھڑی میں اللہ معاف کر دے گا۔ آپ کو جنت کی طرف بار بار کرنی ہے، اور ان ساری چیزوں میں اے اللہ تو خوش ہو جائے، ہمیں صرف یہ چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ خوش ہو گیا معاملات آسان ہیں، وہ خوش نہیں ہوا تو سب کچھ ہونے کے بعد سب کچھ برباد ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کی قدر کرنی ہے، اپنے روزوں کو صحیح ڈھنگ سے وصول کرنا ہے اور صحیح ڈھنگ سے نیک اعمال کی کوشش کرنی ہے، اپنے آس پاس کی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی نیکی ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔